چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا بہت پیارا پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم، پروگرام کا نام ہے، اور قرآن ٹائم پروگرام کا ایک نیا ایپیسوڈ آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کی اسکرین پر۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم ہمارے اس پروگرام میں بہت پیاری پیاری باتیں بیان کی جائیں گی، قرآن پاک کی باتیں بیان کی جائیں گی۔ قرآن پاک نے جو ہمیں پیغامات دیے ہیں وہ اپنے اس پروگرام میں ہم بیان کریں گے، اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے ایک الگ سے ہم نے سیگمنٹ اپنا مقرر کیا ہوا ہے، بیان نزول سیگمنٹ بھی شامل کریں گے، اور اس کے علاوہ آپ کو ایک پیارا سا واقعہ بھی بتایا جائے گا۔ آج ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی وقار مدنی بھائی موجود ہیں۔ وقار باپو آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو درود پاک پڑھنے کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہم نے سنا ہے کہ اگر ہمیں احد پہاڑ جتنا اجر چاہیے، فرمان کا جو خلاصہ ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ اگر احد پہاڑ جتنا ہمیں اجر چاہیے، ثواب چاہیے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، اور جتنے درود پاک ہم پڑھتے رہیں گے اتنا ثواب ملٹیپلائی ہوتا رہے گا نا۔ ایک بار درود پاک پڑھیں گے تو ایک قرات اجر ملے گا، دوسری بار پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت سے 2 قرات اجر ہو جائیں گے۔ اس طرح ہمارا اجر اور ثواب بڑھتا جائے گا، ہم پر رحمتوں کا نزول بڑھتا جائے گا، اللہ پاک کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی، اور دنیا اور آخرت کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں، پارہ نمبر 9 ہے اور سورہ انفال کی آیت نمبر 1 کی ہم نے تلاوت سنی، اور اس آیت کا ترجمہ کیا ہے آئیے آپ کو بیان کرتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے محبوب، تم سے اموال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم فرماؤ غنیمت کے مالوں کے مالک اللہ اور رسول ہیں، تو اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس میں صلح و صفائی رکھو، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سورہ انفال کی پہلی آیت کی تلاوت کی گئی،
اور آپ کو اس کا ترجمہ بیان کیا گیا۔ آئیے اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس میں ہم اللہ پاک کے پیارے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے کچھ پیارے پیغامات سنیں گے۔ آئیے سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے میسج آف قرآن۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 22 سورہ فاطر کی آیت نمبر 36 اور 37 میں ارشاد فرماتا ہے والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه ما تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان پر قضا آئے کہ وہ مر جائیں اور نہ ان سے جہنم کا عذاب کچھ ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر بڑے ناشکرے کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں اور وہ اس میں چیختے چلاتے ہوں گے، اے ہمارے رب ہمیں نکال دے تاکہ ہم اچھا کام کریں اس کے برخلاف جو ہم پہلے کرتے تھے۔ جواب ملے گا، اور کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہ دی تھی جس میں سمجھنے والا سمجھ لیتا اور تمہارے پاس ڈر سنانے والا تشریف لایا تھا؟ تو اب مزہ چکھو، پس ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، پروگرام میں ہمارا قرآن ٹائم۔ اس پروگرام میں ہم قرآن کریم جو اللہ پاک کا کلام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص طور پر جو بچے ہوتے ہیں وہ ہمارا فوکس ہوتے ہیں۔ تو یہاں جو بچے ہیں، آپ نے بھی کیا رکھنی بچوں؟ زبردست، کیا رکھنی ہے؟ ہاں، تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے نا۔ اور جو گھروں پر بچے ہیں آپ بھی کوشش کیجئے اور بچوں کے ساتھ بڑے بھی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ بہت خوبصورت اور بڑی اہم بات جو آج قرآن کریم کی آیت جو آج تلاوت کی گئی، پارہ 22۔ کون سا پارہ؟ 22۔ قرآن پاک کے کتنے پارے ہیں؟ 30۔ تو اس میں سے کون سا والا ہے یہ؟ 22، 22، ٹھیک ہے۔ اور سورۃ فاطر، اور آیت نمبر تھی 36 اینڈ یہ دو آیتوں کی تلاوت ہوئی، ترجمہ ہوا۔ اچھا، اگر آپ نے ترجمہ سنا تو ہوگا، لیکن اگر غور سے سنا ہو تو اس میں کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں، اور وہ کیا ہے کہ جو جہنم میں جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ جہنم میں کیا ہے؟ اور سانپ، بچھو، طرح طرح کا سخت عذاب ہے، سخت عذاب ہے۔ ہم سب نے کہاں جانا ہے؟ جنت میں، اللہ پاک کی رحمت سے نا، جہنم میں نہیں جانا۔ لیکن یہاں بیان کن کا ہو رہا ہے؟ جو جہنم میں جائیں گے، اور وہ بھی وہ جو کافر ہیں۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ کافروں کی۔ اچھا، جہنم میں جائیں گے اور پھر وہ کب تک کے لیے رہیں گے؟ کتنے ٹائم پیریڈ؟ ہمیشہ کے لیے؟ ہاں، کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے، پرماننٹ، ہمیشہ رہیں گے جہنم کے اندر۔ اچھا، جہنم میں جائیں گے، اور جہنم میں کیا کیا موجود ہے؟ ابھی ہم نے سنا، آگ اور سانپ، بچھو وغیرہ چیزیں، اور فرشتے بھی گرز، وہ ہتھوڑے کیوں کہہ لیں، ہتھوڑا تو دیکھا ہوگا، آگ کے ہتھوڑوں سے مارتے ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے۔ ایک بات تو ہے، ویسے کوئی اگر اس طرح سے سانپ کاٹے تو ہم زندہ رہتے ہیں؟ نہیں، بچھو وغیرہ کاٹ لے۔ اچھا، آگ میں کسی کو جلا دیا جائے، وہ زندہ رہے گا؟ تو یہ کفار کہاں پر ہوں گے؟ آگ میں۔ تو اب بندہ ان کو تو آگ میں جلا دیا ہے تو مر جائیں گے۔ سانپ بچھو وغیرہ کاٹیں گے تو کیا ہوگا؟ مر جائیں گے۔ مر گئے؟ نہیں۔ تو یہاں یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ وہاں جہنم میں موت نہیں آئے گی، یہ ہوا نا۔ اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے، نہ ان پر قضا آئے کہ وہ مر جائیں، یعنی ان کو موت نہیں آئے گی۔ ہاں، سانپ کاٹے گا، تکلیف ہوگی، سب ہوگا، لیکن موت آئے گی نہیں آئے گی۔ اچھا، اور جہنم کا کوئی عذاب ہلکا بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو نا تھوڑی دیر چوٹ لگی، کچھ ہوا، جیسے کوئی لگ جاتی ہے بعض اوقات ہمیں چوٹ، تو جب لگتی ہے تو اس ٹائم درد ہوتا ہے، پین ہوتا ہے، پھر تو ہم ہٹ جاتے ہیں وہاں سے، پھر تو علاج ہوتا ہے، ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا عذاب ہلکا
کوئی ان کو ریسٹ ٹائم کچھ بھی نہیں ملے گا، وہاں یہی ان کا عذاب انہیں ہوتا رہے گا۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ وہ چلائیں گے جہنم میں، چیخیں گے، چلائیں گے، ظاہر تکلیف ہو رہی ہے اور کیا کریں گے، اور وہ پتہ ایک بات کہیں گے، وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال دے، ہمیں اس جہنم سے نکال دے اور ہمیں دنیا میں بھیج دے، اور ہم دنیا میں جا کے پھر اچھے ہو جائیں گے۔ جو ہم نے کفر کیا تھا، جو ہم نے غلط کام کیا تھا، اب وہ ہم دوبارہ نہیں کہیں گے، جس کو ہم کہتے ہیں نا ایک چانس مانگیں گے کہ ابھی غلطی ہو گئی، ابھی ہم نے کفر کر لیا، شرک کر لیا، ایک چانس دے دے مولا، ایک چانس دے دے، ہمیں ایک دفعہ پھر سے باہر بھیج دے، دنیا میں بھیج دے، اب ہم نیک ہو جائیں گے، اب ہم ایمان بھی لے آئیں گے، اب ہم کفر نہیں کریں گے، اچھے بندے بن جائیں گے۔ لیکن اب انہیں ایک چانس نہیں ملے گا، پھر موقع نہیں ملے گا۔ دیکھیں ابھی سمجھایا جا رہا ہے، مدنی چینل ہے، دنیا بھر میں جاتا ہے، پاکستان میں بھی، مسلم بھی، غیر مسلم سب دیکھتے ہیں، دنیا بھر میں جاتا ہے مدنی چینل، تو اس کے ذریعے بھی یہ پیغام قرآن کا پیغام ہے نا، ہماری بات اپنی نہیں ہے، یہ تو قرآن پاک کی آیات پڑھی گئی، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا گیا، تو ابھی سب کو سمجھایا جا رہا ہے۔ ابھی دنیا میں تو پھر یہ ہو جاتا ہے نا کہ بھئی غلطی ہو گئی، جو بھی کر لیا، پھر ہم معافی مانگتے ہیں، چانس مانگتے ہیں، تو بہت دفعہ مل جاتا ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا میں رہ کر ہم معافی مانگیں ہے گا، دنیا میں رہ کر ہم اللہ پاک سے معافی مانگے، اللہ پاک رحمت فرماتا ہے، معاف فرما دیتا ہے، لیکن ایک دفعہ جب ہم مر گئے، آخرت میں پہنچ گئے، تو پھر معافی، پھر یہ سب موجود نہیں ہے۔ ہاں وہ اپنی صورت ہے، جیسے مسلمان کوئی دنیا سے گیا، جو مسلمان گیا، کون گیا؟ مسلمان، ہاں ایمان کی حالت میں، اس نے گناہ کیے بھی ہوئے تو اللہ پاک چاہے تو معاف فرما دے، اور اگر وہ جہنم کے اندر گیا بھی نا مسلمان اپنے گناہوں کے سبب، تو اللہ پاک ایک نہ ایک دن اس کو اپنی رحمت سے، نبی پاک کے صدقے جہنم سے نکالے گا، لیکن جانا نہیں ہے، کیونکہ وہاں ایک لمحے بھی جانا قابل برداشت نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے چلو چلنے دو، بس جیسا بھی ہے جہنم میں جائیں گے تو نکل تو آئیں گے، استغفر اللہ، کوئی اس کا ایک لمحے کا عذاب بھی برداشت کر نہیں سکتا، خیر لیکن نکل ضرور آئیں گے، لیکن کافر جہنم سے نکلے گا نہیں ہے، وہ لاکھ چیخے، لاکھ چلائے، لاکھ معافیاں مانگے اور کہتا رہے کہ ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے، وہاں جا کے میں نیک بن جاؤں گا، ایمان لے آؤں گا، اس کی جب سنی جائے گی نہیں، بلکہ اسے جواب ملے گا کہ اور کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہ دی تھی جس میں سمجھنے والا سمجھ لیتا اور تمہارے پاس ڈر سنانے والا تشریف لایا تھا، یعنی نبی آئے تھے، نبی آئے، انہوں نے سمجھایا، قرآن پاک نازل ہوا، اس سے پچھلی جو امتیں تھیں جو کتابیں نازل ہوئیں، انبیاء ان کے پاس بھی آئے، سب کو سمجھایا گیا، اس وقت سمجھنا تھا، اس وقت موقع ملا تھا، اب موقع نہیں ملے گا، اب مزہ چکھو، پس ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں، اب جو عذاب ہے یہی تمہارا مقدر ہے، اب تمہیں اس سے رہائی نہیں ملے گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایمان والی زندگی، ایمان والی موت عطا فرمائے۔ تو ہم جو مسلمان ہیں، ہمیں اپنا سب سے زیادہ کس چیز کی فکر کرنی چاہیے بچوں؟ ایمان کی۔ کس چیز کی؟ ایمان۔ ہاں، ہم کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے ابھی سے کہ ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو ایمان کے خلاف ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے، چیز ضائع ہو جاتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی کھیلنے کی چیز ہوتی ہے، کھانے کی چیز ہوتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے، ہوتا نہیں ہوتا، ہو جائے، خود بھی تو گر جاتے ہیں، کپڑے بھی پھٹ جاتے، خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایسے ہی ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے، ایمان بھی ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ ایمان کس طرح؟ جیسے ہم مسلمان ہیں، ہاں وہی ہم مسلمان ہیں نا، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ہم ایمان رکھتے ہیں، تو کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ اگر ہم وہ زبان سے نکال دیں، کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں ہم زبان سے نکال دیں تو اس کی وجہ سے پھر ابھی ہم مسلمان تھے تو پھر مسلمان نہیں رہیں گے، پھر ہم مسلمان، ہاں، تو ہم نے کوئی بھی بات کرتے ہوئے بہت سمجھداری سے کام لینا ہے۔ بعض اوقات ایسے جو ہے وہ لطیفے کہتے ہیں جنہیں، جس میں جو ہے وہ فرشتوں کا، کبھی جنت کا، کبھی جہنم کا مذاق بنایا جا رہا ہوتا ہے، معاذ اللہ، یہ چیزیں مذاق کے لیے تو نہیں ہیں، جہنم مذاق کے لیے نہیں ہے، جنت مذاق کے لیے نہیں ہے، ہاں یہ سیریس چیزیں ہیں۔ تو ایسی باتیں، ایسے لطیفے کہ جن پہ اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، وہ ہرگز بھی ہماری زبان پہ، ہاں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی اور دین کی کوئی بات آئے نا، وہاں ہمیں سمجھ جانا چاہیے، وہاں ہمیں
وہاں ہمیں سمجھ جانا کوئی چاہیے۔ ایسی بات، کوئی لطیفہ، کوئی مذاق والی بات، کیونکہ اس میں پھر ڈیٹیل ہوتی ہے بڑی. ابھی ہم بچوں کی بات کر رہے ہیں تو ہر چیز ہم سمجھ جائیں ذرا مشکل ہے، اس لیے میں موٹی موٹی بات بتا رہا ہوں کہ جہاں ایسی کوئی بات آئے گی اللہ کی، رسول کی، فرشتوں کی، جنت کی، دوزخ کی، دین کی بات. کس کی؟ دین کی بات. ہاں، نماز کی، روزے کی. اب روزہ رکھ رہے ہیں، اب بھائی تمہارے اگر کھانے کو نہیں ہے روزہ رکھتے ہو، معاذ اللہ، ایسی مذاق بنانے کے لیے کوئی ایسی بات، تو یہ روزہ مذاق والی بات نہیں ہے. حج مذاق والی بات نہیں ہے. جو دین کی باتیں ہیں اس سے متعلق ہم مذاق نہیں کریں گے. اس سے متعلق ہم مذاق نہیں. ہاں، بچوں میں مذاق مسخری کا بڑا ہوتا ہے نا، تو اسی میں پھر کوئی معاذ اللہ ایسی باتیں آ جاتی ہیں زبان پہ، تو لہٰذا ہم نے اپنی زبان کی کرنی ہے حفاظت اور فکر کرنی ہے اپنے. اللہ پاک ہمیں ایمان والی زندگی، ایمان والی موت عطا فرمائے. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 22 سورہ فاطر کی آیت نمبر 38 میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور. ترجمہ کنز العرفان. بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر چھپی بات کو جاننے والا ہے، بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے. سبحان. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہاں بھائی بچوں، جاگ رہے ہیں. ابھی 22 سورہ فاتر آیت نمبر، زبردست جاگ رہے ہیں بھائی، اب کے بچے جاگ رہے ہیں نیال بھائی. ہاں، اور ہم نے اس میں ترجمہ سنا کہ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر چھپی بات کو جاننے والا ہے. آسمانوں اور زمین کی ہر چھپی ہوئی بات کو جاننے والا ہے. یہ اللہ پاک سے متعلق ہمارا عقیدہ بھی ہے. ٹھیک ہے، اللہ پاک سے کوئی بات چھپی رہ سکتی نہیں ہے. ہم سے چھپ جاتی ہے کوئی چیز ہم جانتے، کوئی چیز نہیں جانتے. اور بہت ساری باتیں، آج تو بہت ماڈرن ایج ہے، بہت ساری چیزیں ہم جانتے ہیں نا بھائی، یہ دیکھ لیا وہ دیکھ لیا، لیکن ابھی بھی بہت ساری چیزیں جو ہم جانتے نہیں ہیں. آپ نے سنا ہوگا ایک جنگل کے بارے میں سنا ہوگا، پتہ نہیں بچوں نے سنا ہو کچھ نہیں، ایمیزون. کس نے سنا ہوا ہے؟ اور سنا بھائی، آج کل جدید دور ہے، خبریں بھی جلدی سے میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچ جایا کرتی ہیں. یہ بڑے جنگلات ہیں، بہت زیادہ وسیع رقبے پر، شاید پاکستان جتنا بڑا اس سے بھی زیادہ صرف جنگل ہی جنگل ہے. تو اتنا بڑا وہ جنگل ہے کہ ابھی وہ پورا جنگل بھی ڈسکور نہیں ہو سکا. وہاں ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر سورج کی روشنی بھی نیچے نہیں پہنچتی، یعنی اتنا گھنے درخت اور سب چیزیں کہ سورج کی روشنی نیچے اوپر ہی جو ہے وہ درختوں وغیرہ کی وجہ سے رک جاتی ہے. تو سارا جنگل بھی وہ انسان ڈسکور نہیں کر سکے ابھی تک. ایسی وہ جگہ ہیں، ظاہر ڈرون بھی اڑائیں گے تو کہاں جائے گا، جا کے پھنس جائے گا کسی پیپل کے درخت میں، کوئی درختوں وغیرہ میں، تو پیدل جانا بھی مشکل. اچھا، اسی طرح سمندر دیکھا آپ نے، کہاں اندر تک گئے، ساحل پر گئے ہوں گے نا. تو اچھا آپ کہیں گے بھائی اب تو سب میرینز اور آبدوز ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. وہ سب کے باوجود سمندر کی اندر پوری گہرائی تک انسان ابھی بھی نہیں جا سکا نیال بھائی، کیونکہ سمندر کے اندر جو ہے نا وہ بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے. مختلف جگہوں سے سمندر کی مختلف جگہ گہرائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ساحل کے قریب کم گہرا ہوتا ہے، اور آگے جائیں تو بہت گہرا سمندر ہے. تو پورے سمندر کے نیچے تک ڈسکور ابھی تک ہو سکا نہیں ہے. 2 وجہ ہوتی ہے، ایک تو اندھیرا بہت ہے وہاں. کیا ہے؟ اندھیرا بہت. ہاں. اچھا آپ بولیں بھائی لائٹ لے جائیں، اب تو ٹارچ میں بھی، موبائل میں بھی لائٹ موجود ہیں، لے کے چلے جائیں. لیکن اندر جو ہے نا پانی کا پریشر بھی بہت ہوتا ہے. پانی کا پریشر، پانی کے ایک تو ہوتا ہے نا آپ کے لہریں آ رہی ہیں، وہ نہیں، دباؤ، پانی اندر سے دباؤ بہت ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی چیز ہوگی پھٹ جائے گی، وہ سہ نہیں سکے گی. تو لہٰذا زیادہ اندر تک، بہت زیادہ اندر تک ابھی بھی انسان جا نہیں سکا ہے. کچھ لوگوں نے کافی اندر تک گئے لیکن سمندر کی تہہ تک جا نہیں سکے ہیں، کیونکہ کیا ہے وہاں پہ؟ اندھیرا ہے اور پریشر، پانی کا بہت زیادہ دباؤ ہے، جس کی وجہ سے کوئی چیز وہاں جانے کے قابل نہیں ہے. لیکن وہاں بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، وہاں بھی بڑی عجیب غریب سی جو ہے وہ مچھلیاں موجود ہیں، کرنٹ نکالنے والی مچھلی، کوئی ٹرانسپیرنٹ مچھلیاں، بڑی عجیب چیزیں اللہ کی موجود ہیں. تو بہرحال ہم بات یہ کر رہے تھے کہ بہت ساری چیزیں ابھی انسان سے کیا ہیں؟ چھپی ہوئی ہیں. ابھی تو بہت محدود سی میں نے باتیں کی ہیں، پتہ نہیں آسمان کی وسعتوں میں کہاں کیا بلیک ہولز موجود ہیں اور کیا موجود ہیں، جو سب پتہ انسان کو نہیں چلا. لیکن اللہ پاک
اللہ پاک ہاں اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. تو پھر ہم اپنے کمرے میں ہوں، لائٹ بند ہو، تب بھی اللہ پاک سے چھپا ہوا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو یہ سوچ کے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا گناہ کرنا، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اللہ پاک دیکھ رہا ہے. تو یہاں اچھا یہ سنیے گا، فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں جو چیزیں بندوں سے غائب اور ان سے چھپی ہوئی ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ پاک دیکھ رہا ہے، جانتا ہے. جب اس کی شان یہ ہے تو اس پر غیر مسلموں کے احوال کس طرح چھپے رہ سکتے ہیں؟ اچھا اب بڑے اہم بات سنیے گا. اللہ پاک جانتا ہے کہ اگر اب بھی انہیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو وہ کفر ہی کریں گے. اللہ جو پچھلی آیت میں بات ہوئی تھی نا کہ کافر کیا بولیں گے، اللہ پاک ایک موقع دے دے، ایک چانس دے دے، ہم دنیا میں جا کے اچھے بن جائیں گے، ایمان لے آئیں گے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ پاک سب کے حالوں سے، دل کے رازوں سے، ہر بات سے واقف ہے. اس کو پتہ ہے کہ اگر چانس دے بھی دیا جائے، واپس بھیج بھی دیا جائے، تو یہ پھر دنیا میں جا کر کریں گے کفر ہی کریں گے، وہی غلط کام کریں گے. ابھی بھلے یہ کچھ بھی بولتے رہے تو ان کا وہ بولنا ایسے ہی ہے کہ ابھی چوٹ پڑ رہی ہے، عذاب ہو رہا ہے، تو کسی طرح اس سے نجات مل جائے. اللہ پاک جانتا ہے کہ دنیا میں جا کر انہوں نے پھر وہی کرنا ہے. بے شک اللہ پاک دلوں کی بات جانتا ہے. جی تو یہ تھا میسج آف قرآن. سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، دونوں ہی پیغامات بہت خوبصورت پیغامات تھے. اور پہلے پیغام میں ہم نے یہ سنا کہ جو کافر ہیں، جو قیامت کے دن جن کی پکڑ ہو جائے گی تو پھر ان کو کیا ملے گا؟ عذاب ملے گا نا، انہیں کیا ملے گا؟ اور عذاب کے لیے انہیں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اور جہنم میں پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اچھا ایک طرف کافر ہیں، جو غلط لوگ ہیں، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ نہیں پڑھتے، وہ جہنم میں جائیں گے. اور کب تک کے لیے جائیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور دوسری طرف مسلمان ہیں، مسلمان جو ہیں وہ بھی کہیں جائیں گے اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے. وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. اور جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کے بارے میں تو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے. اور دوسرے پیغام میں ہم نے سنا کہ اللہ پاک زمین و آسمان کی تمام چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہے. اللہ پاک علام الغیوب ہے. اللہ پاک کیا ہے؟ علام الغیوب. اللہ پاک زمین و آسمان کی تمام چھپی ہوئی باتوں کو، ظاہر باتوں کو، پوشیدہ باتوں کو، تمام باتوں کو اللہ پاک جانتا ہے. اور وقار شاہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان ڈسکور نہیں کر پایا، لیکن اللہ پاک جانتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے وہ چیزیں بنائی ہیں. اللہ پاک ہی تو خالق ہے نا. اللہ پاک نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے. اللہ پاک نے جب کائنات کو پیدا کیا ہے، اللہ پاک تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے، تو اللہ پاک پھر ان کے کافروں کے دلوں کو بھی جانتا ہے. جو اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے جوڑا گیا اور یہ بیان کیا گیا کہ اللہ پاک اگر انہیں دوبارہ موقع دے بھی دے تو پھر وہ دنیا میں جا کے کیا کریں گے؟ کفر کریں گے. تو اللہ پاک ان تمام باتوں کو جانتا ہے، اور اللہ پاک کے جو بھی کام ہوتے ہیں وہ حکمت بھرے ہوتے ہیں. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس میں ہم آیت کا شان نزول سنیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں. اور آج ہم پارہ 30 سورہ علق کی آیت نمبر 1 تا 5 تک کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے. تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. ترجمہ: اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا، انسان کو خون کے لوتڑے سے بنایا. پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا. ان آیات کے شان نزول کے بارے میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہوئی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خلوت یعنی تنہائی میں رہنے لگے اور غار ہرا میں جانے لگے.
اور گھر کی طرف لوٹنے سے پہلے وہاں کئی راتیں ٹھہر کر عبادت کرتے اور اتنا عرصہ وہاں رہنے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے جاتے. پھر بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لوٹتے اور وہ اسی طرح کھانے کا انتظام کر دیا کرتی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حق آ گیا جبکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا میں تھے. یعنی فرشتے نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا پڑھیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں. اس نے مجھے پکڑ کر بڑے زور سے دبایا، پھر چھوڑتے ہوئے کہا پڑھیے. میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں. اس نے مجھے پکڑ کر دوبارہ بڑے زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے. میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں. اس نے مجھے پکڑا اور تیسری بار دبایا، پھر مجھے چھوڑ کر کہا اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا، انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا. پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، بیان نزول سیگمنٹ تھا اور سورہ علق جو قرآن پاک کے پارہ نمبر 30 میں موجود ایک صورت ہے، اس کی شروع کی چند آیات کا ہم شان نزول سن رہے تھے اور ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ کس وقت نازل ہوئیں، کیا واقعہ ہو رہا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کیا گفتگو کی وہ بیان کی جا رہی تھی. اور ایک بات جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ بتانی چاہیے، ہو سکتا ہے کچھ بچوں کو پتہ بھی ہو، کہ یہ قرآن پاک کی جو صورتیں نازل ہوئی نا، آیتیں نازل ہوئی قرآن پاک کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے اور قرآن پاک کی جو آیتیں تھیں وہ بیان کیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ جو آیتیں نازل ہونے کا جو سلسلہ شروع ہوا یہ انہی آیات سے ہوا، یعنی قرآن پاک نازل ہونے کی ابتدا سورہ علق کی ان آیتوں سے ہی ہوئی جن آیتوں کا ہم نے شان نزول سنا ہے. آئیے پیارے بچے اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں. اگلا سیگمنٹ بچوں کا فیوریٹ سیگمنٹ ہوگا کیونکہ اس میں ہم قرآن پاک سے ایک پیاری سی سٹوری بیان کرتے ہیں، قرآن پاک سے ایک سچا واقعہ سنتے ہیں. سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے ایک واقعہ. جی پیارے بچوں، ماشاء اللہ تیار ہیں بھائی، واقعہ سنیں گے. اچھا بھائی، واقعہ مینس اسٹوری اور ریئل اسٹوری. اچھا، ایک بڑا مشہور واقعہ ہے قرآنی، آپ نے سنا ہوگا میرا خیال ہے، کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حکم دیا تھا تمام فرشتوں کو کہ حضرت آدم کو کیا کرو. ہاں، تو فرشتوں نے، اور کس نے نہیں کیا تھا؟ ابلیس. اچھا، اس وقت تک وہ شیطان نہیں تھا، اس وقت تک تو وہ بلکہ فرشتوں کا استاد تھا، معلم الملکوت کہا جاتا تھا اس کو. اور اب اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ہے نا سوال، سجدہ کیوں نہیں کیا؟ سارے کر رہے ہیں بھائی، وہ بھی کر لیتا، اس نے سجدہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ آج انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا. تو اب ذرا توجہ سے سننی ہے جی، جو گھروں پر بھی ہیں بچے. اچھا بھائی، تو پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ابلیس یعنی شیطان کون تھا اور کیا کرتا تھا. سوال یہ ہے کہ یہ کون تھا اور کیا کرتا تھا. اچھا، ابلیس جو ہے وہ فرشتہ نہیں تھا، فرشتہ نہیں تھا. ہاں، یہ ویسے فرشتوں کا ٹیچر ضرور تھا، انہیں پڑھاتا تھا، استاد ضرور تھا، لیکن بیسکلی خود فرشتہ نہیں تھا. ہاں، یہ اینجل سے نہیں تھا یہ، بلکہ جن تھا. کیا تھا؟ جن تھا. جن تھا یہ. اور جنات کو کس چیز سے پیدا کیا اللہ پاک نے؟ آگ سے. اور فرشتوں کو نور سے. نور سے. تو یہ ڈفرینس ہے نا، یہ جنات میں سے تھا، جن تھا، آگ سے پیدا کیا تھا. اچھا، لیکن جو ہے یہ رہتا کن کے ساتھ تھا؟ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. اور بہت بڑے بڑے اس کے درجات تھے، مرتبہ اس کا بڑا بلند تھا نا. اور حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس 40,000 سال تک، کتنے ہزار سال؟ 40,000 سال. 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا. خزانچی کسے کہیں گے نیال بھائی؟ خزانچی وزیر خزانہ. وزیر خزانہ کہہ لیں، ٹھیک لا. خزانچی خزانہ ہوتا ہے نا، فائنینشیل منسٹر. ہاں، فائنانس منسٹر.
خزانچی، خزانے کا حفاظت کرنے والا یا اس طرح سے جو بھی بہرحال اس کا ہوگا. تو جنت کا کیا تھا یہ؟ خزانچی. کتنے؟ 40,000 سال تک. اور 80,000 سال تک فرشتوں کا ساتھی رہا. 20,000 سال تک فرشتوں کو واعظ سناتا رہا، بیان کرتا رہا. اچھا. فرشتوں میں کتنے ہزار سال بیان کیے اس نے؟ 20,000 سال. اچھا، اور 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا، یہ خاص فرشتے ان کا بھی سردار رہا یہ. اور 14,000 سال تک عرش کا طواف کرتا رہا. اللہ اکبر. 14,000 سال اس نے عرش کا طواف کیا ہے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ابلیس کی. دیکھیں برا بننے سے پہلے کتنا اچھا تھا، پھر برا بنا تو کیسا برا بنا. پہلے آسمان میں اس کا نام عابد. پہلے آسمان میں عابد. کتنے آسمان ہیں؟ 7. تو پہلے آسمان میں اس کا نام تھا عابد، دوسرے آسمان میں زاہد، تیسرے آسمان میں عارف، چوتھے آسمان میں ولی، پانچویں آسمان میں تقی، چھٹے آسمان میں خازن، ساتویں آسمان میں عزازیل. کیا نام تھا؟ ہاں، عزازیل. اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا. لوح محفوظ میں ابلیس لکھا. ہاں، یہ لوح ہے، کتاب سمجھ لیجیے جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو اس میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا، لیکن یہ اپنے انجام سے غافل تھا، بے خبر تھا. اس کو نہیں پتا تھا میرا ساتھ یہ ہونے والا ہے. ویسے تو بڑی اس کے سردار، مقام، مرتبے ہی بڑے الگ تھے. اچھا، پھر کیا ہوا؟ اب ہم آپ کو، یہ تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ ابلیس کون تھا اور کیا تھا، پتہ چل گیا نا بھائی کتنا زبردست اس کے مقام تھے. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا. اچھا، اب یہ سنیے گا. اللہ پاک نے ابلیس سے فرمایا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ اللہ پاک نے خود اس سے پوچھا. ویسے اللہ پاک سب جانتے ہی ہے کہ تجھے کس چیز نے روکا. تو ابلیس نے کہا میں حضرت آدم سے بہتر ہوں. کیا کہہ رہا ہے؟ میں حضرت آدم سے بہتر ہوں. بہتر ہوں. اب کیا اس کی دلیل کیا تھی؟ اپنے ذہن سے اس نے بنائی ہوئی باتیں تھی کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے. یہ جن تھا نا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور آدم کو مٹی سے. حضرت آدم کس سے بنے؟ مٹی سے. ٹھیک ہے، تو ان کو مٹی سے اور مجھے تو نے آگ سے. یعنی یہ سمجھ رہا تھا کہ آگ افضل ہوتی ہے. آگ افضل ہوتی ہے کہ آگ اوپر جاتی ہے نا، آگ لگاتے تو کہاں جاتی ہے؟ اوپر کی طرف ہو رہی ہوتی ہے نا آگ، اور مٹی نیچے بچھی ہوتی ہے، زمین میں ہوتی ہے، نیچے ہوتی ہے. تو یہ اپنے خیال سے سمجھ رہا ہے کہ آگ جو ہے وہ مٹی سے افضل ہے، تو میں ہوا افضل. حالانکہ آگ لگی ہوئی، ایک مٹھی مٹی ڈالو آگ بجھ جائے گی. تو یہ تو تم نے اس نے اپنے دماغ سے بنا لیا کہ آگ افضل ہے. افضل وہ ہے جسے اللہ افضل بنائے. افضل کون ہے؟ جسے اللہ تعالیٰ. ہاں، اپنے دماغ سے افضل جسے اللہ فضیلت دے وہ فضیلت والا ہے. تو اپنے دماغ سے بہرحال اس نے یہ باتیں بنائی. تو ابلیس یہ سمجھ رہا تھا کہ آگ مٹی سے افضل اور اعلیٰ ہے، تو جس کو آگ سے پیدا کیا گیا ہوگا وہ افضل ہوگا، اس سے افضل ہوگا جس کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہو. اور یہ خبیث ابلیس کا غلط اور باطل خیال تھا، کیونکہ افضل وہ ہے جسے اللہ پاک افضلیت دے، افضل بنائے، جسے اللہ پاک افضل بنائے. تو ابلیس کی بات سن کر اللہ پاک نے فرمایا تو جنت سے اتر جا. تو جنت سے، یہ پہلے جنت میں تھا، جنت سے اتر جا، تو ذلت والوں میں سے ہے. تو یوں یہ ذلیل ہو گیا. اور پیارے بچوں، اللہ پاک کا یہ فرمان سن کر شیطان نے کہا تو مجھے قیامت تک مہلت دے دے جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے. اللہ پاک نے فرمایا تجھے مہلت ہے. اب شیطان نے کہا میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر لوگوں کی طاق میں بیٹھوں گا، یعنی انہیں گمراہ کروں گا. اس نے پہلے مہلت لے لی کہ مجھے مہلت مل جائے، اور یعنی اس کی زندگی بڑی لمبی ہو گئی. موت اس کو بھی آئے گی، موت اس کو بھی آئے گی، لیکن ہماری تو ہوتی نا چھوٹی، کسی کی 100-150 پہلے زیادہ ہوتی تھی، اب کم ہوتی ہے عمریں. لیکن بہرحال موت آ جاتی ہے کہ پہلے 1000-2000 سال میں، اب 100 سال میں، 50 سال میں، 60 سال میں موت آ جاتی ہے. لیکن یہ کب سے چل رہا ہے؟ وہ پتہ نہیں کب پیدا ہوا تھا یہ، اور ابھی تک یہ زندہ ہے. لیکن بہرحال اس کو بھی موت آئے گی، لیکن اس نے اپنی زندگی کافی بڑی کروا لی ہے. اور کر کیا رہا ہے؟ وہ کام کیا کر رہا ہے؟ گمراہ کر رہا ہے، غلط راہ پر چلا رہا ہے، الٹے مشورے دیتا ہے. تو اللہ پاک نے اس سے فرمایا لوگوں میں جو تیرے پیچھے چلے گا میں تم سب کو جہنم میں ڈال دوں گا. تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ اس واقعے کا ذکر پارہ 8 سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 سے 18 میں فرمایا ہے، جو ہم نے واقعہ سنا نا. اور ہمیں کیا سبق ملا اس سے؟ کہ غرور اور تکبر
نہیں کرنا چاہیے نا میں بعض بچوں کو بھی ہوتا ہے، میں مانیٹر ہوں میں کلاس کا مانیٹر ہوں، ہاں، اور ایک اور بھی ہوتا ہے نا اب تو پریفیکٹ، میں پریفیکٹ ہوں، اور کیا کیا ہوتا ہے؟ سی آر بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہے، یہ بتائیں سی آر بھی یہی کیا ہوتا ہے بھائی؟ انچارج سمجھ لیں کلاس کے انچارج، تو ان کی تو ٹوری الگ ہوتی ہے، اور میں یوں ہوں اور میں وہ ہوں، تو یہ اپنے آپ کو کرنا مانیٹر ہیں، ٹھیک ہے بن جائے، اور سی آر پی آر جو بھی بننا ہے وہ بھی بن جائے، لیکن اس پر غرور کرنا اور دوسروں کو حقیر اور کمتر سمجھنا یہ اچھی بات نہیں ہوتی، نہیں ہے۔ آپ کو اگر کوئی مقام ملا اس پہ اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اور عاجزی دل میں ہونی چاہیے، دوسروں کو حقیر ذلیل سمجھنا یہ غلط بات ہے، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے دنیا و آخرت دونوں خراب ہوتی ہیں۔ جی نہال بھائی۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ابلیس کے حوالے سے ہم نے سنا کہ ابلیس یہ پہلے کیا تھا؟ معلم الملکوت تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی فرشتوں کا استاد، فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا، ان کو یوں کہہ لیں کہ ان میں بیان کرتا تھا۔ وقار بابو بیان کر رہے تھے نا کہ اتنے سال تک اس نے یہ کام کیا، اتنے سال تک یہ کام کیا، ان میں سے ایک کام یہ آیا تھا کہ فرشتوں کو واعظ کرتا رہا 20,000 سال تک، 20,000 سال تک کیا کرتا رہا؟ فرشتوں کو واعظ کرتا رہا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کے درمیان بیان کرتا رہا، ان کو باتیں سکھاتا رہا، لیکن پھر جب اس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی، اللہ پاک کے حکم کو نہیں مانا، تو پھر یہ قیامت تک کے لیے کیا ہو گیا؟ یہ شیطان ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ یہ شیطان ہو گیا۔ آج ہم شیطان کو مردود کہتے ہیں، بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں، جب بھی ہم قرآن پاک پڑھنے لگتے ہیں تو اس سے پہلے شیطان کو مردود کہہ رہے ہوتے ہیں، نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھتے ہیں سب، تعوذ پڑھتے ہیں، نماز میں بھی پڑھی جا رہی ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی جب تلاوت کی جاتی ہے اس سے پہلے بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ میں اللہ پاک کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، یعنی شیطان کو مردود کہا جا رہا ہے، شیطان کو کافر کہا جا رہا ہے، شیطان کو بدبخت کہا جا رہا ہے، اور شیطان کے ساتھ ایسے ایسے الفاظ لگائے جا رہے ہیں، لیکن پہلے وہ بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عابد تھا۔ تو یہ صرف اور صرف اللہ پاک کی نافرمانی کی وجہ سے اور اس کے غرور تکبر کرنے کی وجہ سے ہوا، اور قیامت تک اب شیطان جو ہے وہ برے الفاظ کے ساتھ یاد کیا جاتا رہے گا۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا آخری سیگمنٹ شروع کرتے ہیں، جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخر نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں ارشاد فرماتا ہے، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك۔ ترجمہ، اے حبیب، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرم دلی کی تعریف فرمائی ہے۔ اللہ پاک کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نرم دل اور رحیم و کریم بنایا ہے، اور آپ کے مزاج میں اتنی نرمی اور رحمت پیدا فرمائی کہ غزوہ احد جیسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کا اظہار نہیں فرمایا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دن کتنی زیادہ تکلیف پہنچی تھی، اور اگر آپ سخت مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ سے دور ہو جاتے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو پہلی کتابوں میں دیکھا ہے، آپ نہ تو تنگ مزاج ہیں اور نہ ہی سخت دل ہیں، نہ بازاروں میں شور کرنے والے اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے ہیں، بلکہ معاف کرنے والے اور درگزر فرمانے والے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قرآن پاک کی
کئی آیات موجود ہیں، اور اب ہم اپنے تقریباً ہر ہی پروگرام میں یہ سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، اور اس سیگمنٹ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو آیات نازل ہوئیں ان کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ آج ہم نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سخت مزاج نہیں ہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو شفقت فرمانے والے ہیں، محبت فرمانے والے ہیں۔ مسلمانوں پر کیا ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ مہربان ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ مہربانی والا معاملہ فرماتے تھے۔ اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ Quran time, Quran time.